اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو تو ایک بار سورت اخلاص قل ہو اللہ پڑھیں، صرف ایک بار، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھیں، صرف ایک بار۔ اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے۔ وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے۔ کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، مسلط کیا ہے۔ ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے۔ مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں، دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھیں، ایک بہن تھی ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مرا ہوا، کچھ 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی۔ کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے۔ اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے۔ کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد، اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ، اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں۔ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں۔ پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں پھر یاد آتی ہے بازوں کا۔ اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سالہ سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین بے قرار پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں، دہراتے جائیں، دہراتے جائیں۔ پہلے الفاظ آتے ہیں
غور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی ہیں، پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے، بچہ نا، بچے کو آپ ایسے لوگوں میں، بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے، بچہ کبھی نہیں بولے گا، گاں کرے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے پھر وہ الفاظ بولتا ہے، پہلے الفاظ ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں، کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا، بس صرف تو ہو، اللہ ہو اور بندہ ہو، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے، اور اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ، دل پہ، دل پہ، پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے، اور جب دیکھے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں، آنکھوں سے، آنسوں سے اور دل سے اور کیفیات سے، ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، ہر دل کا حصہ، ہر جسم کا حصہ، ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا، اور اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا۔ یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے، پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے، کنووں کے اندر چلا کیا، ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے، اس کو ہمارے برے صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں، اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے۔ میں نے بخارا کے اندر دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں، ٹھٹھا میں لیکن خشک ہو چکے ہیں، نیچے جا کے پانی بھرنا، ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر، اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں، یا پھر کیا کیا، کہا کہ روئی کو تھوڑا سا گیلا کر اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اس میں ملا اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا، تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی، رات کو پڑھا پڑھا کے نا اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی، میں نے خود دیکھا، کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں، ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے، جاگ رہے اور کوئی آواز نہ جائے۔ اچھا ایسا کرتے رہے کرتے رہے، میں نے خود دیکھا کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہم اگر مشق کر لیں، جانور کی مشق ہو جائے تو اس کو کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں، کبھی گھر کی تنہائیوں میں، کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں،
اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دوہرائیں۔ اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں، صمد میں نقطہ نہیں، یہ حروف صوامت ہیں، یہ بے نقطہ حروف ہیں، اور ان بے نقطہ حروف میں بہت طاقت بھی ہے، بہت تاثیر بھی ہے، بہت کمال بھی ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ اس وظیفے کو اٹھائیں، اس میں ذرا چنیں کہ بے نقطہ حروف کتنے ہیں۔ آپ کو ایک حیرت ہوگی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھا یہ کیا ہے۔ جو طبیب کامل ہو جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا، جو حکیم پختہ کار ہو جاتا ہے، جو ڈاکٹر پختہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کا نسخہ دیکھتے ہی نا ایک پل میں دوائیں دیکھتا ہے اور دوائیں پڑھتا ہے، کہتا ہے بس اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں باقی ٹھیک ہے، یا کہتے ہیں نہیں تبدیل نہ کریں یہی ٹھیک ہے۔ اسے پتا ہے یہ اس جسم کے مطابق، اس بیماری کے مطابق یہ عین صحت ہے، عین تندرستی ہے۔ اسی طرح جو وظائف کی دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور اس کو وظائف کی دنیا میں پختگی مل جائے تو وہ بھی ایک پل میں وظیفے کے اندر کی طاقت دیکھتا ہے کہ اس میں حروف آتشی کتنے ہیں، خاکی کتنے ہیں، آبی کتنے ہیں، بادی کتنے ہیں، صوامت کتنے ہیں، قمری کتنے ہیں، شمسی کتنے ہیں، اور اس کے اندر وہ حروف کتنے ہیں جو نوری ہیں، وہ کتنے ہیں۔ ایک پل کے اندر اسے وظیفے کی طاقت اور تاثیر، اور ایک پل کے اندر اس کے کمالات اس کے اندر کھل جاتے ہیں۔ اندیکھا جہان ہے، لاہوت مالاکوت کا جہان ہے۔ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود ہے۔ انہی کا فرمان، شاید انہی کا فرمان ہے کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود۔ تو جو علم لا محدود ہے اس کو ہم اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے شعور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے احساس اور ادراک سے سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں سمجھ سکتے۔ علم ہے ہی لا محدود، اس کی حد نہیں ہے۔ کبھی اگر آپ رونگٹے کھڑے کر دینے والے عمل کو چاہیں نا تو بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں۔ دوسری یا تیسری مشق کے اندر آپ کو توجہات مل جائیں گی، ایک پل میں وجدان مل جائے، آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہوا، اتنا جلد مجھے توجہ مل گئی، ساری عمر میں بڑی بڑی دعائیں مانگتا رہا، کبھی توجہ نہ ملی، کبھی کیا نہ ملی، توجہ نہ ملی، اور پل کے اندر اتنی مجھے توجہ مل گئی، اب حیران ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد، جب اس کو انسان وجدان سے اور پورے درد سے اور پورے غم سے اور پورے درد سے بندہ اس کو دہراتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے وہ